نماز پڑھ رہا تھا تو سامنے یہ سارا منظر تھا اب 2 دن سے، تو مجھے ابھی اچانک یاد آیا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس جگہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان اول بیتا وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو اللہ نے دنیا میں بنایا وہ بیت اللہ کو بنایا فرشتوں کے ذریعے سے۔ یہ 4 پہاڑ ہیں جو اب بلڈنگوں میں چھپ گئے ہیں، ان کے اندر ایک گہری جگہ ہے، وہاں ایک ٹیلا سا ہے جو اس کی اصل پوزیشن ہے، وہاں اللہ نے فرشتوں سے یہ بنوایا۔ پھر طوفان نوح میں یہ تباہ ہو گیا سارا، تو پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بنوایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے بیت اللہ کو بنایا، اور پہلے مکہ کی زمین بچھائی، پھر مدینہ کی، پھر بیت المقدس کی۔ ان میں تھوڑے تھوڑے سالوں کا فرق ہے، اور بکہ ایک دفعہ آتا ہے، مکہ کئی دفعہ آتا ہے۔ بکہ کہتے ہیں گردن توڑنے کو، کہ اتنا مشکل سفر تھا ادھر کہ گردنیں ٹوٹ جاتی تھیں، ہلاکتیں ہو جاتی تھیں، نہ پانی، نہ راستہ، نہ سایہ، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان۔ اس لیے وہ وضع للناس ببکہ، جب آباد ہو گیا تو مکہ باء و میم سے تبدیل کر دیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کرے گا تو پہلے بیت اللہ کو اٹھائے گا۔ اتنا بڑا سسٹم، اور آہستہ 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 مسلمان سارے ختم ہو جائیں۔ ایک رات آئے گی قیامت کے قریب جو 3 راتوں کے برابر ہو، تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، بچے عورتیں چیخنے لگیں گی کہ سورج کدھر ہے، سورج کدھر ہے۔ تو 3 راتوں کے یعنی 12 یا 36 گھنٹے کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا، اور سرخ پیلا تھوڑا سا اوپر جائے گا اور پھر غروب ہو جائے گا۔ تو شیطان ایک دم سجدے میں گرے گا، کہے گا یا اللہ آج جس کو بھی تو کہتا ہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس کے چیلے پوچھیں گے کہ استاد جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہیں گے یہ میرے مرنے کا سب سے پہلا سائن آ گیا ہے۔ لیکن اس وقت توبہ بند ہو جائے گی، جو کفر پر ہے وہ اسلام اس کا قبول نہیں، اور جو توبہ کرنا چاہے اس کی توبہ قبول نہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سورج مشرق سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد صفا پہاڑ جہاں ہم صحیح کرتے ہیں، حالانکہ وہ چھپ چکا ہے، تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایتھوپیا، جس کو عربی میں حبشہ کہتے ہیں، حبشہ کا ایک کالا آدمی پتلی پنڈلیوں اور ٹیڑھی پنڈلیوں والا، کیا میرے نبی کی نظر ہے، وہ بیت اللہ کا ایک ایک پتھر توڑ کے گرا رہا ہے۔ پہلے یہ ہوگا، جو بیت اللہ ٹوٹے گا تو پھر یہ اتنے بڑے بڑے ٹاور کون اور کیسے توڑے گا، یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن انہوں نے فلیٹ ہو جانا ہے۔ یہاں کتے پیشاب کریں گے، میرے نبی نے فرمایا،
مدینہ انسانوں سے خالی ہو جائے گا، مکہ انسانوں سے خالی ہو جائے گا۔ گزرنے والے قافلے کہیں گے یار لگتا ہے یہاں کبھی آبادی ہوگی۔ ابھی آپ اس آبادی کو دیکھیں، پھر حجم آبادی کو دیکھیں، پھر آپ میری بات کا تصور کریں تو آپ کہیں گے یہ تو ایسے ہی مولانا صاحب بات کر رہے ہیں، اور میں اللہ کے نبی کی آپ کو سنا رہا ہوں کہ گزرنے والے لوگ کہیں گے یار لگتا ہے یہاں کبھی کوئی لوگ رہتے ہوں گے، لوگ رہتے ہوں گے۔ تو جب بیت اللہ کو توڑا جائے گا تو ان بلڈنگوں کو اللہ کسی زلزلے سے توڑ دے، یا اس وقت کوئی ٹیکنالوجی ایسی ہو کہ وہ ان سب کو ایسے فلیٹ کر دیں تو صفا پہاڑ ننگا ہو جائے گا۔ پھر ایک دن صفا پہاڑ پھٹے گا، اس میں سے ایک جانور نکلے گا جو سارے اہل ایمان کے ماتھے کو ٹچ کرے گا، ایسے ایسے، صرف اہل ایمان، کافر نہیں۔ تو اس کے ایک ہفتے کے اندر سب اہل ایمان مر جائیں گے، وہ صرف کافر رہ جائیں گے، جانوروں کی طرح۔ یتہارجون تہارج البہائم، وہ سڑکوں پہ اس طرح فحاشی کریں گے جیسے جانور فحاشی کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ اس سارے نظام کو زیرو کر دے گا۔ آپ کو حیرت نہیں ہو رہی؟ اتنا بڑا سسٹم یار کا ایک پتھر نہیں۔ کون سی طاقتیں آئیں گی جو سب کو فنا کر دیں گی؟ قیامت جب تک ایک آدمی کلمہ پڑھنے والا موجود ہے قیامت نہیں آئے گی، بلکہ کلمہ بھی نہیں، آپ نے کہا اللہ کہنے والا جب تک ایک بھی موجود ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ جب وہ بھی مر جائے گا پھر اللہ جب چاہے گا وہ اس دن کو لائے گا۔ اور جب زمین وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، تو ساری زمین توڑ پھوڑ ہوگی، لیکن جہاں جہاں مسجدیں ہیں وہ زمین ایسے اوپر اٹھ جائے گی۔ اب کینیڈا کتنی دور ہے، اور کینیڈا کا جو نارتھ ہے وہ کتنی دور ہے، وہاں وہ کالے ہمارا مسجد بنی ہوئی ہے، ایسے وہ زمینیں اکھڑیں گی، ایسے 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 ایسے، اور وہ فلائنگ شروع کریں گی، اور وہ اڑتی 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 مکہ پہنچیں گی۔ تو جب یہ سارے دنیا کی زمینیں، مسجدیں کی زمین مکہ پہنچے گی تو پھر بیت اللہ کی جو مسجد ہے جتنی بھی بڑی ہو جائے، اس سے بھی شاید بڑی ہو جائے، وہ ساری ایسے اکھڑ جائے گی، اور وہ ساری مسجدیں اس کے ساتھ ایسے گیٹ ٹوگیدر ہو جائیں گی۔ پھر وہ وہاں سے فلائنگ کریں گی اور مسجد نبوی پہنچیں گی۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور بیت اللہ کا بھی کہ وہ جگہ ہوگی، بیت اللہ تو کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جگہ جب یہاں وہ مسجدیں پہنچیں گی تو بیت اللہ کی جو جگہ ہے وہ کہے گی السلام علیک یا رسول اللہ۔ وہاں تو کسی چیز کا نشان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی قبر بھی مٹا دے گا، لیکن نشان تو ہوگا، کہے گا السلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر مسجد نبوی بھی اکھڑ جائے گی، اور پھر یہ ٹریول کریں گے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ آسمان کا جو دروازہ ہے وہ مسجد اقصیٰ کے اوپر ہے۔ دیکھنا اپنے نبی کو مکہ سے نہیں اوپر لے گئے اللہ تعالیٰ، مسجد اقصیٰ لے گئے، وہاں سے پھر اوپر لے گئے۔ تو پھر یہ ساری مسجدیں، بیت اللہ، مسجد نبوی، باقی مسجدیں،
مسجد اقصی پہنچیں گی جو اس وقت فلسطین میں ہے، پھر وہ اکھڑے گی، پھر ان سب کو اٹھا کر اللہ جنت میں ڈال دے گا، اور باقی سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ پھر کتنے سمندر ہیں، ان میں جب آگ لگے گی تو وہ کیا منظر ہوگا۔ جو پیسیفک اوشن ہے وہ 14,000 کلومیٹر لمبا ہے، اور فلپائن کے پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے۔ دنیا میں 71% سمندر کا پانی ہے اور 29 خشک زمین ہے۔ جب اس میں آگ لگے گی تو اس کے شعلے کہاں تک جائیں گے، اور انسان اتنا سخت جان ہوگا کہ یہ سارے منظر دیکھے گا، موت نہیں آئے گی۔ ان کو اللہ چاہتے تو پہلے جھٹکے میں موت دے دیتا، ان کو وہ عذاب دکھائے گا اللہ تعالیٰ سارا۔ اذا الشمس کورت، سورج شاہ ہو رہا ہے، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، ستارے بے نور ہو رہے ہیں، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ہلنا شروع ہو گئے ہیں، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانور بے قابو ہو کے بھاگ رہے ہیں، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگل کے جانور بھاگ کے لوگوں کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، ستارے ساڑے ٹوٹ کے جھڑ کے ایسے مٹی ہو کے گر پڑیں گے۔ کتنی گلیکسیز ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے میرا کیا تھا اپینڈکس کا آپریشن، ڈاکٹر صادق نام تھا اس کا، بہت نیک نمازی تھے۔ تو بلال مسجد فیصل آباد میں نماز پڑھا کرتے تھے، میں وہاں تبلیغی مرکز جاتا تھا، وہ میرے بیان بھی سنتے تھے۔ ایک دن راستے میں مل گئے، مولوی صاحب ایڈی وڈی جنت کتھے تسی لئی پھر دے ہو، ایڈا لمبا تے ایڈا چوڑا تے ایڈیاں ہوراں، یہ کتھے؟ میں کہا تمہیں ہنے سمجھا دینا۔ میں کہ آسمان سے نیچے جو کچھ ہے اس کو اللہ نے دنیا کہا ہے، حقیر چیز، چھوٹی سی چیز، اور اس میں کوئی 10 کھرب گلیکسیز دیکھی گئی ہیں، اس سے زیادہ ہیں، 10 ٹریلین تو دیکھی ہیں، باقی اس سے زیادہ ہیں۔ جو جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں، ہمارا جو سولر سسٹم ہے، وہ 17 گلیکسیز کا مجموعہ ہے، 17، صرف 17۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ 17 گلیکسیز کو یہاں سے یہاں تک پار کرنے کے لیے 20 ارب لائٹ ایئر چاہیے، صرف 17، اور 10 ٹریلین دیکھی ہیں، یہ نہیں کہ وہ آخری ہے، بے شمار اس سے زیادہ ہیں۔ کی خیال ہے جنت سمجھ آئی؟ ان سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی۔ تو بچوں یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے۔ جب اللہ اس مقدس جگہ کو ہلا کے رکھ دے گا اور بیت اللہ کا نام و نشان مٹا دے گا، کالے پتھر ہوں گے، جو مکہ کے کالے پہاڑ ہوں گے، زمزم کا کنواں بھی گیا، وہ سب کچھ گیا، تو یہ سفر ہے وہ فنا کی طرف ہے۔ بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے بنایا ہے اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، موسعون اس میں فاعل ہے، پھیلا دیا ہے نہیں، پھیلائے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں۔ تو ایک ایتھیسٹ کا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے یہ شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور باقی جو سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، چونکہ یہ پھیلتی جا رہی، پھیلتی جا رہی، پھیلتی جا رہی، ایک دن اس کا پٹاخہ نکل جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا یہ سائنس نہیں بتاتی، وہ پھر ہمیں اللہ کا رسول بتاتا ہے، اللہ کا محبوب بتاتا ہے کہ ہم نے اس کو ختم کر دینا ہے۔ تو
جو موت ہمارے پیچھے ہے ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے، لیکن اوپر سوٹی لے کے نہیں کھڑا ہوا کہ غلط کرو گے تو ٹھا، میں کہا میں دیکھ رہا ہوں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا يُوَسْوِسُ بِهِ صَدْرُهُ، جو تم دل میں سوچتے ہو نا ہم وہ بھی جانتے ہیں۔ اور 7 ارب انسان ہیں، ہر انسان 7 ارب سوچیں لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور کیا میرا اللہ جو کہتا میں تم تو بولے بھی نہیں ہو کہ میں جانتا ہوں۔ یا اللہ کیسے؟ کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاخ سے زیادہ ہم قریب ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو تیرے اندر ایک پورا بیان چل رہا ہے خیالات کا، جانتے ہیں، اور تمہاری شارخ سے زیادہ قریب ہے۔ تو بیٹا زندگی یہ ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے، لیکن یہ کرنسی ہے۔ کرنسی پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ دھوکہ، یہودیوں نے دھوکہ دیا، سونا چاندی سارا قابو کر لیا، ہمیں کاغذ پکڑا دیے، تو اس کے لیے بٹوے، اس کے لیے بینک، اس کے لیے ایک لاکر، اور اس کے لیے کتنے حفاظتی سسٹم۔ تو جو چیز ساتھ جانے والی ہے وہ تو میرے نبی کی بتائی ہوئی زندگی ہے۔ تو آج میں ایسی بیٹھا تھا تو مجھے سورہ حج کی آخری آیت میں ایک پورا جامع پروگرام اللہ نے سمجھایا کہ سورہ حج کا ایک چھوٹا سا پورشن ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ایک جملہ 6000 سے اوپر آیات ہے، اور یہ ایک آیت ہے، اور اس کو ایسے اللہ نے سمیٹ کے آگے رکھ دیا۔ اے ایمان والو، تمہیں بریف کر دوں، رکوع کرو۔ سب سے پہلے نماز کو ذکر کیا، نماز کو اتنے کس طرح ذکر کیا، رکوع کو الگ، سجدے کو الگ۔ کتنی عظمت ہے اس عمل کی اللہ کی بارگاہ میں، اور کتنی سستی ہے اس عمل کے بارے میں۔ ارکعوا، اس میں ایک تو نماز ہے رکوع، اور دوسرا ہے اللہ کے آگے جھک جاؤ۔